بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جریر جریر کی پیدائش میں دیکھیے پھر یہاں پر 33 اور وفات 114 وفات جریر کی لکھ رکھا ہے انہوں نے، یہاں انہوں نے 33 ذکر کر رکھا، اور کہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو ملے گا 33 سے 114، اور عیسوی اعتبار سے کہیں ملے گا آپ کو 6 سے 40 سے 728۔ ٹھیک ہے، تو 33 انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، کسی نے ان کو 28 لکھا ہے۔ حالانکہ یہ بات فکس ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں ہوتی ہے، اور کئی بار یہ کوشچن پوچھا بھی ہے، جیسے فرزدہ کا پوچھتا ہے کہ عمر خطاب رضی اللہ عنہ زمانۂ خلافت میں ہے، اور جریر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانۂ خلافت میں ہے۔ تو 33 یہاں ذکر کر رکھا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو 2019 والا نوٹ میں 28 لکھ رکھا ہے ویکیپیڈیا سے، اور وفات 110 لکھ رکھی ہے۔ پہلے یہ اختلاف ان لوگ کے بیچ پایا جاتا ہے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ سمپل سے یہ یاد رکھنا کہ یہ تو بعد میں ہی مرا ہوا جریر فرزدق کے، کیونکہ اس کا مرثیہ کا ہے اس میں۔ اس کے بعد دیکھیں نام، ابو حرزہ جریر بن عطیہ الخطفی التمیمی۔ ابو حرزہ اس کی کنیت ہے، تو کنیت پہلے یاد کر لیں۔ ابو حرزہ جریر بن عطیہ الخطفی التمیمی، قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتا ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہے اشعار العرب فی الہجا، ہجا میں یہ بہت مشہور شاعر ہے، پہلے سے ہم لوگ یاد کرتے آ رہے ہیں اس کو۔ اور مولد الیمامہ خلافت عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یمامہ میں اس کی پیدائش ہوتی، یمامہ میں۔ تو یاد رہے گا یہ کہ حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں یمامہ میں ان کی پیدائش ہے۔ نشأ بادیہ پھر عہد معاویہ ثم ترک واستوطن البصرہ المرود، پہلے یہ بادیہ میں پلتا بڑھتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر کے بصرہ کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، مربد کو۔ اور جعل یختلف الی یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کے پاس آتا جاتا ہے۔ جعل یختلف مطلب آتا جاتا ہے یزید بن معاویہ کے پاس۔ لم یختلف الی عبد الملک لانہ یکرہ شعراء قیس، لیکن یہ عبد الملک کے پاس نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ قیس کے شعراء کو ناپسند کرتے تھے۔ ویسے بھی آئے گا کہ وہ اس کے پاس بھی گیا ہے، عبد الملک بن مروان کے پاس، حالانکہ اسے کبھی شعر نہیں کہتا تھا، حجاج کے پاس ہی رہتا تھا نا، تو پھر حجاج نے ایک مرتبہ اس کو بھیجا، تو جب یہ گیا اس کے پاس اس نے یہ شعر کہا تھا وَأَنْدَ الْعَالَمِينَ بُطُونَ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَأَنْدَ الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ، اور اس کے آگے پورا شعر کہا اس نے۔ تو اس نے جو ہے عبد الملک نے اس کو ابن المراغہ کہا تھا، ابن المراغہ، جو اس کا لقب بھی پڑھ گیا ایک طرح سے، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ دیکھیے وفات النجد، یہاں پر نجد میں اس کی وفات لکھی ہے 110، اور اوپر آپ کو 114 دکھا رکھا ہے انہوں نے۔ بہرحال دیکھیں ان کی پیدائش بھی نجد ہے اور وفات بھی نجد ہے۔ ہم لوگ کسے کسے پڑھے تھے پیدائش وفات نجد میں؟ زہیر بن ابی شاید سلمہ زہر میں، تھے، ہاں، ہاں زہیر بن ابی سلمہ، انترا بھی تھا، انترا، نابغہ بھی تھا، اور شاید جریر بھی ہے۔ اس کی پیدائش وفات میں دونوں نزدیک ہے۔ کون؟ اس کی پیدائش مطلب یمامہ میں ہے نا، بادیہ یمامہ یہ نجد میں ہے۔ ہاں نجد میں ہوگا، پھر وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا تھا وہاں پر بصرہ۔ وہ آپ نے بولا نا کہ پیدائش بھی نجد میں اور ڈیتھ بھی، مطلب حالانکہ انڈیا نے یمامہ پوچھا ہے ایک بار، بادیہ یمامہ۔ ہاں تو یمامہ ہی پوچھے گا نا، تو یمامہ کہاں ہے؟ یمامہ اس اچھا وقت وہی رہا میں ہوگا وہاں پر نجد میں، ابھی ریاض میں ہے یمامہ، یمامہ، ٹھیک ہے؟ تو جی نجد جی جی اور یہ ریاض حجاز سب ایک ہی ہے نا، الگ الگ نہیں ہے اسے۔ ٹھیک ہے یہاں ٹھیک لکھا ہے 2019 والے نوٹ میں کہ شاعر بن بنی کلیب بن یربو من قبیلۃ بنی تمیم وہی قبیلۃ فی نجد، بنو تمیم کے جو قبیلہ یہ نجد میں ہے۔ تو یمامہ میں جو ان کی پیدائش ہوتی ہے تو یمامہ ابھی ریاض میں ہے، ایسا یاد کر سکتے ہیں آپ 2019 والے سے۔ یہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا کہ ان کا جو کیا کہتے ہیں کنیت ہے وہ ابو حرزہ ہے، سبق کنیت یاد کر لینا ہے۔ ابنہ مالک، ان کے بیٹے کا نام ہوگا۔ قبیلہ التمیم، تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نام ہی کے ساتھ یاد ہے ہمیں، ابو حرزہ جریر بن عطیہ التمیمی، تمیمی یاد رہے گا۔
اور لقب ان کی الخطفی، خطفی بھی ان کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ان کے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے. خطفی کہتے ہیں ان کو دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور دوسرا القاب دیکھیے، ایک لقب ہے اس کا ابن القیم. فرزدق نے اس کو لقب دیا ہے ابن القیم کا، لکھ لیجیے. رائع الابل النمیر، ناداہ الاختل، اختل نے اس کو لقب دیا ہے رائع الابل النمیر. اور ایک اور لکھ لیجیے گا ابن المراغہ والی، عبد الملک بن مروان. ابن المراغہ عبد الملک بن مروان نے لقب دیا تھا. یہ 3 لقب لکھ لیجیے ایک جگہ اس کا. ابن القیم، رائع الابل النمیر. یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون تھا جو رائع الابل النمیر تھا. شروع میں اپنے اس کا گھر والوں کا وہ چراتا تھا بکریاں وغیرہ، پھر بعد میں اتنا بڑا شاعر بن گیا. تو وہ یہی بندہ ہے. حجا جریر بقصیۃ الدامغہ الرائع النمیری. جریر نے جو ہے رائع النمیری کی بہت سخت ہجو کی تھی. رائع النمیری کی بہت سخت ہجو کی تھی انہوں نے. اس کے بعد ام القیس بنت معبد بنی کلب، ان کی ماں کا اور نام. یہ جی دامغہ قصیدے کا نام ہے کیا؟ اس کا یہ نا حجاج جریر بقصیدۃ الدامغہ الرائع النمیری، نہیں، دامغہ دامغہ معنی قصیدے. ہوتا ہے، نہیں دامغہ معنی ہوتا ہے ایک دم ایسی ہی جو کرنا کہ بس اس قرآن نے کہا نا فید مغہ فیدا ہوا زاہق. وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی. وہ قرآن کی مثال دے رہے ہیں کہ باطل پر جو ہے اسلام ایسا چڑھتا ہے فید مغہ، اس کا اتنا پیٹتا ہے فیدا ہوا زاہق کہ اس کو ختم ہی کر دیتا ہے بالکل. تو وہی ہے دامغہ. دامغہ آپ استعمال کرتے ہیں مطلب زبردست والا، بس اندر تک ہلا کر کے رکھ دینا وہ والا. ہاں اس میں بھی شاید استعمال کرتے ہیں انتقاداً. اچھا، نقد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں انتقاداً لاذعاً. لاذع معنی ہوتا ہے بالکل بالکل ایسی تیسی کر کے کسی کے نقد کرنا. تو ایسے ہی دامغہ یہاں پر دیکھیے. جد حذیفہ بن بدر تعلم الشعر منہ، ان کے دادا جو ہے حذیفہ بن بدر ہیں اور انہیں سے انہوں نے شعر سیکھا تھا. اس کو لکھ لیجیے گا ذرا. حذیفہ بن بدر ان کے دادا کا نام ہے اور انہیں سے شعر سیکھا ہے. اخوان عمرو ابو ورد، عاشقہ امامہ، یہ لکھ لیجیے گا. ان کے عاشقہ کا نام امامہ یا امامہ جو بھی، یہ لکھ لیجیے گا. اور اس سے نیچے والا بھی لکھ لیجیے گا. ارید خدیجن، خدیجن کسے کہتے ہیں جی؟ 9 مہینے سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ 7 مہینے میں پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں خدیج ہے شاید یہ خدیج ہے. دیکھ لیجیے گا اس لفظ کو ذرا. آپ کو ابھیاس والا جو نیٹ والا ہے این ٹی اے والا ابھیاس، اس میں تھا، میں وہیں سے لکھا تھا اس کو. خدیج اس لیے ہے کہ یہ 7 مہینے میں پیدا ہو گیا تھا. جو بھی بچہ پہلے پیدا ہو جائے 9 مہینے سے پہلے تو اس کو خدیج کہا جاتا ہے. کان یرا معاشی، یہ سوال پوچھتا ہے کان یرا معاشی ابھی ہی، کہ اپنے بکری وغیرہ چراتا ہوگا. تعلم الشعر مبکرا علی لسان ابیہ، جبھی بچپن تھا تبھی جا کے اپنا شعر سیکھ لیا تھا اپنے والد صاحب سے. کان ابوہ عطیہ وجدہ الخطفی واخوہ عمرو کلہم شعراء. ان کے والد صاحب جو ہیں عطیہ، ان کے دادا جو ہے خطفی، اور ان کے بھائی ہیں عمرو، سب کے سب شاعر ہیں. تو جن کا پورا پرانا گھرانہ شاعر ہے وہ کون کون ہے؟ نازک ملائکہ، اس کا تو آ چکا ہے کوشچن. اور ابھی زہیر، جریر 2 ہو گئے، زہیر وہ 3 ہو گئے، ابو نواس زہیر 4 ہوا، زہیر کا بھی ہے نا. اور پھر زہیر، رشید سلیم خودی، محمود تیمور بھی ہے. محمود تیمور، اور رشید سلیم خوری، ابراہیم توقان بھی کوئی ہیں، عمر ابو ریشہ بھی ہیں. یہ سب شاعر. جنہوں نے لکھا سر لکھ لیجیے. بولیے. سر ریپیٹ کیجیے. زہیر تو لکھ لیا آپ. نازک ملائکہ یہ کوشچن آ چکا، 2 لکھ لیے. تیسرا لکھیے.
رشید سلیم خوری، جی رشید سلیم خوری لکھ لیجیے. ابراہیم توخان، یس. عمر ابو ریشہ لکھیے. محمود تیمور لکھیے. اور جریر ابو نواز بھی ہے کیا؟ ابو نواس میں لکھا ہوں پر اس کو میں نے نشان لگا رکھا ہے، پتہ نہیں کیوں. واللہ بھی جانے وہ ہے یا نہیں. کبھی ہے کون انترا؟ خنسا خنسا. تو خنسا تو شاید زہیر کے گھر میں آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے رشتہ ملتا ہے اس کا. اسی کے خنسا گھر بھی کی ہے. بیٹی ہے وہ. نہیں خنسا شک ہے مجھے شاید پتہ تو. نہیں شاید نہیں ہوگی. اس میں ہے خنسا اس کا آپشن تھا. کی والدہ بھی شاعرہ تھی تو جی باقی مجھے اس کی پتہ نہیں دادی یہی کچھ خنسا زہیر کی بہن ہے یا کیا، اللہ بہتر جانے. کہ کہیں سے رشتہ ملتا ہو ان لوگوں کو. نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں سر پھر حافظ ابراہیم بھی ہوں گے نا، ان کو تو یہ وراثت میں ملی ہے نا، مطلب ماں کی طرف سے شاعری. تو اب پھر باقی کوئی ہے نہیں ہے، مجھے یہ کلیئر نہیں. تو ان کا تو خیر متران بھی ہے. نہیں اصل میں سب کے سب شاعر ہونے چاہیے کم سے کم گھر میں، باپ ماں دادا دادی سب بھی شاعر ہونے چاہیے. تو ایسے سب کو ملتا ملے گا تب نا. اب اتنا ڈیپ کہاں پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ، اس کے باپ کو بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں. اتنا پڑھ لیتے تو بہت کافی ہے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یس سر. دیکھیے والشعر الہجائی والغزل من المثلث الاموی. مثلث اموی میں 3 لوگ آتے ہیں نا، جیر فرزدق اختل. تو ان میں سے یہ شاعر الحجا بھی ہے اور شاعر الغزل بھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر الحجا بھی ہے اور شاعر الغزل بھی ہے. اور جمیع و فنون الشعر افضل الحجا. تمام فنون کی جتنے قسم ہو سکتی ہیں شعر کی، سب میں شعر کہتے ہیں یہ، لیکن ہجوں میں جم کر کہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی ہم لوگوں کے لیے، کہ حنا فاخوری سے بھی انہوں نے یہ اٹھایا ہے اور محمد رافی صاحب سے بھی لا کر کے اٹھا کر کے ہم لوگ کو دے رہے ہیں. یعنی ان کی جو 18 لکھا ہوا ہے 114 یہ وفات ماننا حنا فاخوری کا، اور 111 جو لکھا ہوا ہے مصطفیٰ صادق رافعی صاحب کی ماننا. تو مصطفیٰ صادق رافعی صاحب کی کتاب کا نام بتائیے تو. نہیں یاد؟ آپ بلا ربیہ والی آداب اللغت رسول العربیہ ان کی ہے، جرد سیدان صاحب کی. بھائی جتنی بھی ادب عربی پر جتنی کتابیں نا، ایک مطلب کتابوں کو یاد کر لیجئے کہیں سے لکھ کر کے. جیسے تاریخ و آداب اللغت جرد سیدان کی ہے، تاریخ ادب حسن زیات کی ہے، تاریخ ادب العربی پھر ان کی ہے شوقی زیف کی، تاریخ ادب العربی الحدیث القدیم حنا فاخوری کو، تاریخ و آداب العرب یہ ہے مصطفیٰ صادق رافعی صاحب کی. اور عمر فروخ کا نام یاد کیجئے کتاب کا نام. اس طرح جتنی تاریخ و مشہور کتابیں ہیں نا وہ سب یاد کر لیجئے، کام دے گا آپ کو کبھی کوشچن آئے گا تو. مصطفیٰ صادق رافعی اور لکھ لیجئے تاریخ و آداب العرب، شاید 3 اجزاء میں. ٹھیک دیکھیے تزوج سر کثیر جیسے النساء. ہاں یہ بولے نا فالوس جو ہے یہ 3 ہے، اور ایسے ہی اس میں بھی ہے نا عصر حدیث میں بھی شوقی حافظ اور متران کو بولتے ہیں فالوس الشعری. ہاں کہتے ہیں میں کلیئر نہیں حافظ مجھے. شوقی قرآن. ہاں. تزوج کثیر النساء تذکر ثلاثہ. بہت سے عورتوں سے شادی کے اس بندے نے جس میں سے 3 کا تذکرہ ملتا ہے. لہ عدۃ اولاد اکبرهم حرزہ. ان کے بہت سے بیٹے ہوں گے لیکن ان میں سب سے بڑا بیٹا جو ہے حرزہ، اسی پر اس کی کنیت ہے ابو حرزہ جریر بن عطیہ التمیمی. یعنی امیر المساوات. این ٹی اے نے بتایا بولیے. ہوا ہمیں 8 اور 3 بیٹیاں. نہیں 2 بیٹیاں. 8 بیٹے پوچھا 2 تھا نا بیٹیاں ایسا. انہوں نے این ٹی اے نے پوچھا تھا نا کہ جریر کی 10 اولاد ہے تو اس میں سے بتائیے بیٹے کتنے. 8 ہیں. سوال کرتے ہیں لوگ. چلے بہرحال 8 بیٹے 2 بیٹی.
اس کے بعد دیکھیں کان امیر المساوات بین العرب والموالی، اس لفظ کو ایسے ہی یاد کرنا ہم لوگ کو لکھ لینا چاہیں، یہ عرب اور موالی کے بیچ مساوات کے مائل تھے، مساوات کے قائل تھے ایسا. اول ما اتصل بهم جریر من الخلفاء کان یزید بن معاویہ ثم اتصل جریر بشار بن مروان. سب سے پہلے خلفاء میں جس سے اس کی ملاقات ہو گئی یزید بن معاویہ تھا، پھر ایک مرتبہ اس کی بشار بن مروان سے بھی ملاقات ہوتی ہے، بشار بن مروان سے. ویسے جو مشہور ہے یہ حجاج اور عبد الملک بن مروان، دو سے زیادہ مشہور ہے. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اتصل بحکم بن ایوب ابن ام حجاج وتزوج بنته عامر علی البصرہ. یہ حکم بن ایوب کوئی ہے، یعنی حجاج کے چچا کا بیٹا ایسا کوئی، تو اس سے پھر ملتا ہے، پھر اس کی بیٹی شادی ہوتی ہے، پھر عامر علی البصرہ، پھر وہ بصرہ کا گورنر بھی رہتا ہے. یہ شاید وہی گورنر رہا ہوگا مجھے لگتا ہے. باقی کہاں گیا، لما شبت نیران التحاجی بینہ و بین الفرزدہ، جب ہجو کی جنگ بھڑکتی ہے اس کے بیچ اور فرزدہ کے بیچ، ترک الیمامہ، یمامہ چھوڑ کر کے بصرہ چلا جاتا ہے، بالعراق لعلمہ. یہ جو حکم بن ایوب ہے یہ بصرہ کے والی تھے نہ تھے، عامل تھے نا، تو ان کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی ہے نا. شاید تو دیکھو نا ایسے ایک ہی ہے. چھوٹا سا آدمی کی بیٹی سے شادی کرتا ہے، یہ بھی پوائنٹ ہے. بعد میں تو یہ بھی بڑا پتہ بن گیا، نہیں پہلے بھی رہتا تھا. پتہ نہیں یہ نیا پوائنٹ الگ دیکھ سے، رہی ہوں میں، مجھے سمجھ. ہاں ہم بھی نہیں دیکھیں، بالکل الگ سے لکھا نا بریکٹ میں، یہ لگ رہا ہے. حالانکہ یہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے بات سے اس کی ملاقات ہے، اس کو یاد رکھیے گا، حجاج سے اور اس سے کیا کہتے ہیں اس کو، عبد الملک بن مروان سے. دیکھیے ابھی آئے گا تو دیکھیے گا. وہ ذهب الى بصرہ، یہ بندہ بصرہ چلے جاتا ہے فرزدق کی جگہ، جہاں فرزدق جاتا ہے وہیں پر ہی چلے جاتا ہے. وینتجع القرماء ویمتدح الکبراء، اور وہاں پر جو شریف اور بڑے لوگ تو ان کی مدح کرتا ہوا. فازداه مارا على الفرزدق من حلل النعمة ومظاهر الجاه بفضل الشعر فدب في قلب جرير دبيب الحسد له تولد التنافس بينهما. تو اب جب وہاں پر یہ جاتا ہے تو فازدہا، اس کو اچنبے میں ڈال دیتی ہے وہ چیزیں جو یہ دیکھتا ہے. تو فرزدق پر من حلل النعمہ، اتنی نعمتوں کی برسات کیے جا رہے. وما ظاہر الجاہ بفضل الشعر، اور شعر کی وجہ سے جو ہے اس کی مرتبہ میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. فدب فی قلب جریر، تو جریر کے دل میں جو ہے نا دبیب الحسد، حسد رینگنے لگا. دبا کہتے ہیں رینگنا. تولد تنافس بینہما، پھر یہیں سے دونوں کے بیچ جو ہے تنافس پیدا ہوا، اور پھر وہ چلا. کتنے سال چلنے کی بات کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ؟ ایک نے کہا تھا 50 سال نا، حنا فاخوری نے، اور حسن انا زیاد نے کہا فخر تھا کہ 40 50 کہا تھا. سال 40 والا ملا نہیں تھا جی ہم لوگ کو. حنا فاخوری نے 50 50 کہا تھا، حسن زیاد نے 10 کہا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے انه مال الى عبد الله بن زبیر عندما اشتد الجدل بین امویین. یہ ہم لوگ اس کو بھی پڑھے تھے فرزدق کو، اور اس کو بھی. دیکھیں جب لڑائی ہوئی تھی عبداللہ بن زبیر اور اس کی حجاج وغیرہ کی، تو یہ اموی کی طرف تھوڑا سا مائل تھا. انه تاثر كثيرا في ولید بن عبد الملک جو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، ولید سے متاثر ہوا. اچھا یہ ولید نے کس کو ہٹا دیا تھا، پھر کس کو لایا تھا؟ اختل کو ہٹایا تھا نا، اور اس وقت کس کو جگہ دیا تھا اپنے پاس اس نے؟ عدی بن رقاع کو. ہاں ٹھیک بولیے، عدی بن رقاع کو. اور کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز کوئی تھے، تو ان کے دور میں نا انہوں نے سارے بادشاہ کو دور کر دیا تھا، صرف شاید جریر کو ہی قریب کیا تھا اپنے سے، بس باقی سب کو ہٹا دیا تھا 99 میں جو وہ بنے تھے، بس 99 ہجری پورا پوری. ہجا حلون و مرون، ان کے ہجا میں آپ کو دونوں چیز ملے گی. اور لہو رثا اور علی زوجتی، انہوں نے اپنی بیوی کا بھی مرثیہ کہا ہے، خالدہ بن سعد کا. اور اس قصیدے کو نام جانتے ہیں ہم لوگ الجوسا حوسا. یہ دیکھ لیجیے، یاد کر لیجیے چاہیں اس کو، الجوسا حوسا. 72 بیت ہیں، 58 غزلیں ہیں، 14 ہجا ان کی پوری زندگی میں. یہ حوسا جوسا یاد کر لیجیے گا تھوڑا. قیلان ہو، یہ قول ایسے یاد کرنا، یاد نہیں یاد رہے گا آپ کو. دیکھیے وہ عفیف و پاک دامن ہے. لم یعشق امراتن، کسی بھی عورت سے اس نے کیا کہتے ہیں اس کو عشق نہیں لڑایا.
وہ معدالک اکثر الناس شعرا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں غزل کے اعتبار سے سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے. یاد رہے گا آپ کو، عشق نہیں کیا لیکن پھر بھی غزل کا شاعر مانا جاتا ہے، بڑا شاعر. قال اختر زید یغرف من بحر، وہ یاد کیے تھے ہم لوگ پہلے، الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر. قال جریر عن اختر، جریر نے اختر کے بارے میں کہا والخبز كالنار الهندي هندسة والقمح 50 ردبا بدینار. یہ والا یاد، یہ اس سے پہلے بھی آیا تھا نا، آپ لوگ بتایا تھے وہاں سے لا کر کے مجھے. والخبز كالنار الهندي هندسة والقمح 50 ردبا بدینار مات 110 ہجری 40 یوما بعد وفات فرزدق. کسی کا ماننا ہے کہ فرزدق کی وفات کے 40 دن بعد اس کی وفات ہوتی ہے، کسی کا ماننا ہے کہ 6 مہینے کے بعد وفات ہوتی ہے. وہ 23 سنہ بعد الاختل، اور اختل کے 23 سال کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے. دیکھیے جو 20 جہاں لکھا ہوا ہے 6 مہینہ والا، یہ ماننا حنا فاخوری کا، ٹھیک ہے. حنا فاخوری کا کہنا ہے کہ 6 مہینے بعد وفات ہوتی ہے. تو دو بھی ایک یاد کر لیجئے، چاہے 40 دن والا یاد کر لیجئے چاہے 6 مہینے والا یاد کر لیجئے، ٹھیک رہے گا. جرا بین و بین عباس بن یزید بن کندی بعد قال 80 شعر، ان کے اور بین عباس کے بیچ لڑائی وغیرہ جو بھی ہوگی، پھر 80 شعر کہا ہوگا اس نے. اور ہوا احجا شعراء العرب، یہ والا تو ایسے یاد رہے گا آپ کو، مشہور تو یہی ہے، سب سے ہجوں میں سب سے عرب کا مشہور شاعر یہی ہے. حجا اول غسان سلیطی، سب سے پہلی لڑائی کس سے ہوئی ہے؟ غسان سلیطی سے، یعنی اس کی اور غسان سلیطی کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی. پھر جا کر کے لڑائی بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ گئی. اور کیا بولتے ہیں، اختر کی لڑائی کس سے ہوئی تھی سب سے پہلے؟ کیا نام تھا اس کا جس نے اس کو کہا تھا کہ پھر جوہل کے ساتھ، اس سے کعب بن جوہل کے ساتھ. کعب بن جوہل کے ساتھ. یہ والا ان کو یاد رہے گا، سے اس کی پہلی لڑائی ہوئی تھی، پھر جا کر لڑائی آگے بڑھی ہے. حجا 80 شاعرا قیل کس سے ہوئی سر؟ 43 شاعر. جریر کی سب سے پہلے کس سے ہوئی تھی؟ غسان سلیطی سے. اس نے ہجو کی ہوگی سب سے پہلے، غسان سلیطی کی. ہاں تو وہی تو لڑائی ہوتی ہے، اگر اچھا شعر نہیں کہیے گا مدح میں تو لڑائی سر، وہ بعیس ہے. نامی شخص سے جو ہوئی تھی، بعیس. اس کے ساتھ نکیزہ ہوا ہوگا نا پہلے، 22 میں لڑائی کس کی ہوئی تھی؟ اسی سر جریر بعیس کا. اسی کا شخص ایک اس کے ساتھ ہوئی تھی نا اس کی لڑائی شاید. اچھا ہم لوگ وہاں پہ پڑھے تھے 22 لڑائی جو ہوئی تھی، پھر اس میں بیچ میں آ گیا تھا فرزدق میں. ہاں یہ نیچے بھی نام ہے مہاجات، بویس، اختل، فرزدق. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہجو غسان کی ہوگی، اور جو مہاجات یعنی جو نقائص ہوتے تھے نا، وہ سب سے پہلے بغیس اور جریر کے بیچ ہوئے ہوں گے، بعد میں پھر ازدق کے ساتھ ہوئے ہوں گے نقائص. وہ تو ایک ہی چیز ہے، نتیجہ نقائص عربی کی. پھر کیا نا، بغیس کے ساتھ اس کی ہج چل رہی تھی تو فرزدق نے اس کی ہیلپ کی بغیس کی، تو بس ان دونوں کی شروع ہو گئی، وہ سائڈ ہو گیا. ہاں پھر ان دونوں کی شروع ہو گئی تھی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی طرح اس میں بھی ہوا تھا، فرزدق اور جریر کی چل رہی تھی تو اختر نے جو ہے فرزدق کی بعد میں تعریف کر دی تھی، پھر شروع ہوگی ان لوگوں کی. ٹھیک ہے، بہرحال 22 والا بھی یاد رکھے اور یہ والا بھی یاد رکھیے. اس کی جو لڑائی غسان سلیطی کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ٹھیک، بدل الحجا مع غسان السلیطی، یہ والا بھی یاد رکھیے گا. اس لیے یہاں لکھا ہوا حجا اول غسان، سب سے پہلے ہی جو اس نے کیا ہوا غسان السلیطی، یہ مطلب ہے اس کا. حجا 80 شاعر، حنا فاخوری کا ماننا یہ ہے کہ اس نے جو ہے تقریباً 80 شاعر کی ہجو کیا ہے. اور قیل 43 شاعر، کسی کا ماننا ہے کہ اس نے جو ہے 43 شاعر کی بھی ہجو کیا ہے. تو 80 والا یاد رکھیے، حنا فاخوری والا کام دے گا. تاج المہاجات بین مع عدی بن رقا، عدی بن رقا کے ساتھ بھی اس کے جھگڑے چلے ہیں، ٹھیک ہے. لم یوجد عنده خبث ولا سکر کما نرى عند الاختل ولا جفاء ولا فخر کما نرى عند الفرزدق. اس کے اشعار میں آپ کو خباثت نہیں دکھے گی اور نہ کسی طرح کی فوخڑ پن، جیسے کہ آپ کو اختل کے پاس مل جائے گا، اور نہ اس کے پاس بد زبانی اور نہ فخر ملے گی جیسا کہ آپ کو فرزدق کے پاس مل جائے گا. یہاں اس کے پاس نہیں ملے گا. یہ قول یاد کر لیجیے گا، ٹھیک، یہ ہو سکتا ہے پوچھے. لم یوجد عنده سے مراد ہے جریر، جریر کے پاس نہیں ملے گا اسے. المہاجات
ہجو جو ہوا ہے بغیس اختل اور فرزدق کے بیچ ہوا ہے. سر اس کو لکھنے دیں کون ماسٹر نے کو لکھنے دیں سر. والا سر یہ کسی کا کال ہے کیا؟ نہیں قول نہیں ہے جی، ایسے ہی کہہ رہا آدمی بس. حسن زیاد نے کہا ہوا قول نہیں ہے. ابھی حسن زیاد آئے گا تو وہاں دیکھے گا اچھے سے. ٹھیک. لم يوجد عنده خبث ولا سكن كما نرى عند الأخطل ولا جفاء ولا فخر كما نرى عند الفرزدق. اس کے بعد یہ والا دیکھیے. جریر نے اختل کے بارے میں ایک شعر کہا وہ تو آپ پڑھ لیے، دوسرا شعر پڑھیے. والتقلبی اذا تنحنح للقرى الحق استه وتمثيل الامثال. اس کو بھی ایسے ہی یاد کر لیجیے گا. اذا تنحنح للقرى الحق استه وتمثيل الامثال. یہ بھی اختل کے بارے میں کہا تھا. شاید یہ وہ والا ہے نا کہ جب مہمان آتے ہیں تو وہ لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں کھلاتے وہ لوگ. قدامت المحاجات ہے تطوف الاختل. ان دونوں کے بیچ جھگڑا چلتا رہا یہاں تک کہ اختل کی وفات ہو جاتی ہے. وفرغ الجی لفرزدق. اب اس کے بعد جو ہے جی فرزدق کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، جم کر کے چلے گا. ان دونوں کے بیچ نقائض مشہور ہیں. فرزدق نے جریر سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ فإنك لاق بالمشاعر مني فخارا فخبرني بمن انت فاخر. میں تو فخر کر سکتا ہوں لیکن تم مجھے بتلاؤ کہ تم کس پر فخر کرو گے. بمن انت فاخر، تم کس پر فخر کرو گے. فقالہ جریر، جریر نے کہا لبیک اللہم لبیک، ایک میں حاضر ہوں، میرے پاس بھی ایسے بہت سارے ہیں. پھر اس نے یہی جو کیا ہوا دیکھیے. لقد ولدت ام الفرزدق مقترفا. فرزدق کی ماں جو ہے فرزدق کو جنی ہوگی. پتہ نہیں مقرفن کے معنی کیا ہے، وہ ہجو کر رہا ہے، پورا شعر تو نہیں دیا اس بندے نے. پورا شعر دیتا تو کام بنتا. اس کا ایک شعر ڈھونڈیے گا تو گوگل پہ مل جائے گا. لقد ولدت ام الفرزدق مقرفا مات الفرزدق ومضى جریر لسبیل بعدہ بذات عاشر. فرزدق کی وفات کے بعد جریر جو ہے کچھ ہی مہینے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. اس نے کس کی ہجو کی ہے دیکھیے. یزید بن معاویہ سب سے پہلے، نمبر 2 حجاج بن یوسف، پھر حجاج بن یوسف نے ہی بھیجا تھا عبد الملک بن مروان کے پاس، پھر اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، پھر لبید بن عبد الملک. اول جائزۃ نالہ من الخلیفہ من یزید بن معاویہ، یہ لکھ لیجیے گا. پہلا انعام جو اس کو ملا وہ کس سے ملا؟ یزید بن معاویہ سے ملا. اول جائزۃ نالہ من الخلیفہ یزید بن معاویہ. مدح بنی امیہ ولا سیما حجاج، یہ دیکھیے حجاج کس نے مدح کیا؟ 20 سال. 20 دخلا. اس کے بعد دیکھیے آگے کہانی ہے. دخلا فی کنف الحجاج، یہ حجاج کے پاس گیا ہوگا. فحسن درجته عنده ومدحه، تو اس کا درجہ بہت اچھا ہو گیا اور اس نے اس کی تعریف بھی کی ہوگی. فلما دخل علی جریر عبد الملک، لیکن جریر عبد الملک کے پاس آتا ہے. استاذنہ، تو اس سے اجازت طلب کرتا ہے، تو اجازت دے دیتا ہے وہ. وقال له عبد الملک بن مروان اس سے کہتا ہے انما انت للحجاج، تم تو حجاج کے آدمی، تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ فما زال يتوسل الیہ، بار بار درخواست کرتا رہتا ہے. ويتحمل الناس علیہ وانشد قصیدته، پھر اس کو بہرحال اجازت مل جاتی ہے. پھر وہاں جا کے شعر سناتے ہیں. اتصحو ام فؤادک غیر صاحی، مطلع ہے، یہ مطلع لکھ لیجیے گا. اتصحو ام فؤادک غیر صاحی، پہلا مطلب جب پڑھتا ہے پھر آگے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے. وقال فی قصیدتی یمدح عبد الملک الستم خیر من رکب المطایا وأند العالمین بطون راحی. تو ایسے رکیے گا. تو الستم خیر من، کیا تم ان لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہو جو لوگ سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی نہیں ہو؟ عجاب عبد الملک، عبد الملک نے اسی وقت کہا کذالک نحن وما زلنا کذالک، ہم تو ایسے ہی تھے اور ہم ایسے ہی رہیں گے. پھر اس کو اس نے انعام دیا 100 لقا 8 ریا، یہ سب دیا اس نے. جی کہیے کیا کہہ رہے تھے؟ سر اوپر کیجیے جس کی مدح کی ہے جن کی، وہ نوٹ کرنا. کیا ہے؟ عبد الملک کی مدح کیا نا آ کر کے پھر بعد میں تھے نا 2-4 وہ جن کی مدح کی تھی، حجاج، عبد الملک. 2 یاد کیجئے 2.
یزید بن معاویہ آپ کو یاد رہے گا، اور حجاج اور عبد الملک دو یاد رہے گا. حجاج نے بھی آپ کے پاس حجاج کی وجہ 20 سال رہ چکا، تب جا کر کے عبد الملک کے پاس آیا تھا. عبد الملک کی کہانی اور آئے گی ابھی دیکھیے. ایک تو یہ شعر آپ کو یاد رہے گا تو اچھا ہے، نہیں رہے گا تو رٹیے گا تھوڑا سا. وتسوم فؤاد وغیرہ صاحی والی، اور رٹیے گا بھی نہیں تب بھی اس وقت یاد آ جائے گا انشاءاللہ. الستم خیر من رکب المتاع کے ترجمہ یاد ہو گیا آپ کو؟ کیا تم ان لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہو جو سواری پہ سوار ہوتے ہیں، پریشانیوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کذالک وما زلنا نحن کذالک، کہ ہم تو ہیں اور ہم ہمیشہ ایسا ہی رہیں گے. یہ والا. اس کے بعد عبد الملک وہ حجاج سے مطلب ایک حساب سے جلنے لگ گیا تھا نا کہ حجاج کی بہت مداح کرتا تھا، تو پھر جب یہ حجاج کے اس کے عبد الملک کے پاس آیا تبھی اس نے کہا تھا کہ نہیں تم صرف حجاج کے لیے ہو. ہاں تو اس یہ جو ایسے کہا نا، لکھتا پھر اس نے معافی مانگتا رہا، پھر اس کو مل گیا موقع اندر آنے کا، تو اندر آ کے اس نے شعر سنایا. پہلا مطلب تھا حالانکہ تسفو فؤاد وغیر صاحی. حجاج کے خلیفہ تھے نا، تو حجاج نے مطلب خلیفہ کی نظر پہچان لی تھی کہ خلیفہ مجھ سے جل رہا ہے، تو پھر حجاج نے اس کو بھیج دیا تھا کہ تم جاؤ خلیفہ کے پاس. لیکن خلیفہ بھی آگے سے اس کو ایک طنز کیا کہ نہیں تم حجاج ہی کے لیے ہو. ہاں صحیح. ٹھیک ہے. تو قال عبد الملک، پھر اس کے آگے ایک شعر اور ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ان الذی حرم المکارم تغلبا، اور اس شعر میں یہ کہتا ہے کسی کے بارے میں کہ اگر میں کہوں تو بادشاہ نہ اس کو پکڑ کر لے آئے. ٹھیک ہے، ایسا کچھ کہتا ہے وہ. تو جس پر لما بلغت هذه الابیات، جب یہ شعر پڑھتا ہے تو عبد الملک کہتا ہے ما زاد ابن المراغہ على ان جعلنی شرطیا، ابن المراغہ نے تو مجھے کیا بنا دیا؟ شرطی بنا دیا، پولیس بنا دیا. ٹھیک ہے. تو ابن المراغہ کا لقب اس نے دیا تھا. ابن المراغہ والا یہاں سے یاد رہے گا آپ کو. اس کے بعد اما انه لو قال، پھر یہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ کہتا لو شاء ساقکم الی قطینا لسقتم الی، کہ اگر بادشاہ چاہے تو وہ تم کو میرے پاس پکڑ کر کے لے آئے قطین بنا کر کے، تو میں یہ کام کر دیتا. لسقتم الی یعنی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں لے آتا، لیکن اس نے شعر میں پتہ نہیں کچھ اور کہا تھا. ابھی آئے گا دیکھیے حسن زیاد میں، وہاں پتہ چلے گا کیا کہا تھا اس نے. قال ابن قتیبہ کہنا کہ توفی رائی الابل ابو جندل عبید بن حسین، پتہ نہیں کیا نام ہے، یہ کیوں مر گیا. مدح بجانب الخلفاء کثرت من ابنائهم فیمدح مسلمہ بن عبد الملک، یعنی خلفاء کے ساتھ ساتھ بنی امیہ کے بیٹوں کی بھی مدح کرتا ہے یہ، جیسے کہ مسلمہ بن عبد الملک، عبد العزیز بن ولید، اس کے دو بھائی عباس، ایوب، یہ سب مت یاد کیجیے گا. ابن جریر کا لا یباری فی جمیع الموضوعات التي تتصل بدقة الاحاديث ورقة المشاعر وهو لذلك يسبق الاخطل والفرزدق في الرثاء والغصب وعواطف الزوجية والأبوة. کہتے ہیں کہ جتنے بھی موضوعات ہیں سب پر اپنا زور آزمائی نہیں کرتا بندہ، اللہ کہ کیا کرتا ہے وہ اسی میں کرتا ہے جس میں یہ کر سکتا ہوں. جب اختل فرزدق سے یہ آگے ہے، مرثیہ میں آگے ہے، غزل میں آگے ہے، وہ عواطف زوجیہ اور بیویوں کے کیا وہ جذبات ہوتے ہیں شاید اس میں آگے ہے. بہرحال دیکھیے یاد رہے گا ویسے، یہ چھوڑ دیجیے. تو کہاں لگا قویر البصیرہ فی نقد الشعر وتمیز جیدہ من ردیہ، اس کا جو ہے شعر کے نقد کرنے میں بصیرت حاصل تھی اور اس کو عمدہ کو گھٹیا سے نکالنے میں. تو اگرچہ یہ اس میں تو نہیں آتا عبید الشعر میں، پر شاعر بڑا تھا. اس کے رثا کی دو قسمیں ہیں. ایک رثا جو ہے اس کا اہل بیت کے لیے ہے، کہ امراته ابنہ سوادہ، اپنے گھر اہل بیت سے مراد وہ والا نہیں، اپنے گھر والے مراد ہیں اس کے، جیسے کہ اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے. اور دوسرا ہے خصب به بعض الرجال الدولہ، ملک کے بعض لوگوں کے لیے کرتا ہے، جیسے کہ ولید اور ان کے بیٹے عبدالعزیز کے لیے. فرزدق نے تو صرف 4 ہی مرثیہ کے شعر کہے نا اس کے بارے میں، یزید کے بارے میں نا صرف 4. بعد دیکھیں الحجاء عنده شدید الصلہ بالفخر فهو اذا حجا افتخر، یہ دیکھیے جب ہجو کرتا ہے تو فخر کرتا ہے. حالانکہ فخر والا تو اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں اکثر جو ہے فرزدق کے بارے میں فخر والا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس طرح بادشاہوں کی مدح کی نا، پھر یہ اسی بات پہ فخر کرتا تھا جب فرزدق اس کے خاندان پہ مطلب وار کرتا تھا کہ آپ ایسے خاندان سے ہو، بکریاں چرانے والے، تو تبھی پھر یہ اپنا علاقہ چھوڑ کے اس نے سوچا کہ میں اس کا جواب جا کے اسی کی جگہ میں دوں گا. پھر بصرہ میں چلا گیا تھا اور وہاں پہ جب اس نے ہمیشہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی مدح کی، پھر اس بات پہ یہ فخر کرنے لگ گیا تھا. اچھا
پھر دیکھیے 1905 میں کتاب النقائص بین الجریر والفرزدق شائع ہوتی ہے. نقائص بین الجریر والفرزدق، یہ تو ابو عبیدہ والی نا. جی پھر دیکھیے دفن فی یمامہ، یمامہ ہی میں یہ مدفون ہے، یعنی جہاں پیدا ہوا تھا نجد میں، وہیں پر آ کے مرا. پھر یہ حف القطین فی مدح عبد الملک بن مروان 80 بیتن، یہ اس کا قصیدے کا نام ہے شاید. حف القطین جو ہے اس میں انہوں نے عبد الملک مروان کی مدح کیا ہے، 80 اشعار ہیں کل اس میں. اور اس نے عبدالعزیز کی بھی، عمر بن عبدالعزیز کی بھی مدح کیا ہے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے سب کو بھگا دیا تھا اپنے پاس سے، اس کو رکھ لیا تھا. تو وہ کہتا ہے انا نرجو اذا ما الغیث واخلفنا، پورا شعر وہاں پڑھیے گا، رک جائیے تھوڑا سا. فخر عن بنی تمیم، یہ شعر لکھ لیجیے گا پورا. اذا غضبت علیک بنو تمیم حسبت الناس كلهم غضابا، جب تم دیکھو کہ بنو تمیم غصہ ہیں تو تم یہ سمجھو کہ تمام کے تمام لوگ غصہ ہیں. اس کو لکھ کر یاد کر لیجیے. اذا غضبت علیک بنو تمیم حسبت الناس كلهم غضابا. اور اپنی بیوی کی مرثیہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَظَرْتُ وَمَا تَمَتُّعَ نَظْرَةٍ فِي اللَّحْدِ حَيْثُ تَمَكَّنَ الْمِحْفَارُ. یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَظَرْتُ، میں نے دیکھا تو، لیکن ایک اچکتی نظر دیکھا، بس اس سے کچھ تو ہونے والا نہیں. فِي اللَّحْدِ حَيْثُ تَمَكَّنَ الْمِحْفَارُ، وہاں تو محفار کسے کہتے ہیں جی؟ یہ کوئی جانور کا نام ہے، وہ لوگ جانور یا کیا چیز ہے یہ؟ حفر میں نے کھودنا، محفار کیا ہوتا ہے وہ؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. رسال الفرزدق لعمری لقد اشجع تمیما وحدما على نقبات الدہر موت الفرزدقی، یہ فرزدق کا شعر کا مرثیہ کہتا ہے. 2019 والا میں دیکھ لیجیے گا وہاں سے. لعمری لقد اشجع تمیما وحدما على نقبات الدہر موت الفرزدقی. فرزدق کی موت نے مطلب آج تمیم کو بھی، اور کیا بولتے ہیں، اس کی موت کی وجہ سے سب آج پریشان ہیں، ایسا کچھ کہتا ہوں. ایک سیکنڈ رکیے، حسن ضیاء سے پڑھ لیجیے. 52 تو ہو گیا، آپ لوگ کا ٹائم بھی ہو گیا. تاریخ الادب العربی حسن ضیاء. جو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے فرزدق کی ہجو کی تھی، لقد ولدت ام الفرزدق مغفرن، یہ ایسا نہیں نکل رہا ہے شعر، یہ نکل رہا ہے یہاں پہ لقد ولدت ام الفرزدق فاجرن وجاءت بوزارز کثیر القوائم، اچھا، ایسا نکل رہا ہے. وہ ٹیکسٹ کیجیے کاپی کر کے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جریر والا 110 مانتے ہیں. کون مانتے ہیں؟ حسن ضیاء. ٹھیک، وفات. اور حنا فاخری نے کیا مانا تھا؟ حنا فاخری نے مانا تھا 114. 14. ٹھیک ہے. ابو حمزہ جریر بن عطیہ الخطفی تمیم، پورا نام دیکھ لیجیے، آپ دیکھ چکے ہیں. ولد بالیمان لسبعۃ اشہر، 7 مہینے میں پیدا ہو گیا، اس لیے اس کو خدیج کہہ دیتے ہیں. ونشأ بالبادیہ فشب فصیح اللسان صحیح الوجدان مطبوع القریحۃ علی الشعر، فصیح اللسان پیدا ہوتا ہے بندہ. ورد البصرہ، پھر اب جب اپنی جگہ چھوڑ کر کے بصرہ آ جاتا ہے. موطن فرزدق، جہاں فرزدق رہتا ہے. ينتج القرماء ويمتدح القدباء، پھر وہاں پر کبراء بڑے بڑے کی مدح کرتا ہوگا. فازدہا مارا الفرزدق من حلل النعمہ ومظاہر الجاہ بفضل الشعر. تو ابھی جو فرزدق پر دیکھتا ہے کہ اتنی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، تو تھوڑی سی اس میں جلن سی پیدا ہو جاتی ہے. پھر جو ہے یہ اس کا من کرتا ہے کہ یہ اپنے جگہ چھوڑ کر کے بصرہ چلے جائے. فترک البادیہ واستوطن البصرہ، بصرہ کو وطن بنا لیتا ہے. ودخل فی کنف الحجاج، اور وہاں پر اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حجاج سے ہوتی ہے. فحسن موقعہ عندہ، تو بہت اچھا لگتا ہے. حتی بلغت عبد الملک، پھر اس کو چھوڑ کر کے کہاں پہنچتا ہے؟ اس کی مدح جو ہے، اس کی مدح عبد الملک تک پہنچتی ہے. فنفس علی الحجاج، تو اب وہ حرص کرنے لگتا ہے حجاج پر، یعنی بادشاہ جو ہے جیسے وہ بتا رہی تھی، حرص کرنے لگتا ہے حجاج پر. واحسن الوائل رغبۃ الخلیفہ، اور خلیفہ کی رغبت کا پتہ والی کو، یعنی حجاج کو بھی پتہ چل جاتا ہے. واحس، پتہ چل جاتا ہے. واوفدہ مع ابن محمد الی دمشق، تو پھر جو اس کو اپنے بیٹے محمد کے ساتھ دمشق بھیج دیتا ہے بادشاہ کے پاس. فلما دخل الجریر عبد الملک، جب جریر عبد الملک کے پاس جاتا ہے، استاذنہ، تو اجازت مانگتا ہے. فابا،
تو وہ منع کر دیتا ہے کہ وقالوا بلہجۃ العاتب الحنق انما انت للحجاج، اور اس کو زوردار لہجے میں کہتا ہے کہ تم تو صرف حجاج کے ہو. وما زال يتوسل الیہ، بار بار درخواست کرتا رہا حتی انشد قصیدۃ، یہاں تک کہ پھر اس نے ایک قصیدہ سنایا جس کا مطلع تھا یہ. مطلع کیا تھا؟ اتصحو انفوات وغیر صاحی عشیۃ ہم صحبک بالرواحی. ایسے لکھ لیجیے گا اس کو، ٹھیک؟ ترجمہ تو مجھے بھی نہیں پتہ. استصحو انفواد وغیر صاحی عشیۃ ہم صحبک بالرواحی. فلما وصل الى قولی، پھر آگے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچتا وہ الستم خیر من رکب المطایا واندى العالمین بطون راحی. تبسم عبد الملک، عبد الملک مسکراتا ہے اور کہتا ہے کذالک نحن وما زلنا کذالک، کہ ہم ایسے ہی تھے اور ہم ایسے ہی رہیں گے. وازاد بمئۃ لقحة وثمانیۃ رعاء. یہ لکھ لیجیے جن کو لکھنا ہے، انہوں نے بھیج دیا. کہہ رہے ہیں کہ وہ اجاز 100 لقحہ دیا تھا اور 8 رعاء دیا تھا. واصبحت جریر بعد هذه القصیدہ، اس کے بعد مشہور ہو گیا یہ. وحمود الاختل، اور اختل کا شاید اختل تو بیچارہ یہی ہو چکا ہے. آثر الشعراء عند الخلفاء، تو یہ اب یہ شعراء میں سب سے ترجیح شدہ شاعر ہو گیا خلفاء کے پاس، اور خاص طور پر عمر بن عبدالعزیز جو ہے اس کو بہت مانتے تھے. ولكن سلفان ذا القصر اشعلت نار الغیرۃ فی قلوب مناظریہ فشنوا علیہ حرب الحجا. لیکن جب یہ اتنا زیادہ قربت کما لیا ہوگا تو سب اس کو غصہ آنے لگا ہوگا، سب کو ہجوں کی سوچ پڑی اس کے بعد. تو پھر کیا ہوا؟ وحب الناس لمشاہد الخصومہ وضاف نصب لجریر من هؤلاء الاقران، تو ان کے جو اقران ہم عمر جو شعراء تھے فرزدق وغیرہ، تقریباً 80 شاعر، 80 شاعروں سے اس کی لڑائی ہوئی. ظہر علیہم جمیعا، سب پر یہ کیا ہو گیا؟ غالب آ گیا، سب سے جیت گیا یہ بندہ. الا الفرزدق والاختل، صرف 2 آدمی سے نہیں جیت پایا، فرزدق اور اختل سے، باقی سب سے جیت گیا. ودامت هذه المہاجات، یہ لڑائی باقی رہی یہاں تک کہ اختل کی وفات ہو جاتی ہے. ففرغ جیل الفرزدق، اب جیل اور فرزدق دونوں اکیلے خوب لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. واشتغل ثم بدا الفرزدق یکف، پھر رک گیا. وکف وتنسک حتی مات، فرزدق جو ہے رک گیا اور اب توبۃ اللہ کر کے یہاں تک کہ مر گیا. فمضى جریر لسبیل بعد بعضۃ اشہر، اور اس کے بھی کچھ مہینے کے بعد جریر بھی چل بسا، اور یہاں مدفون ہوا 110 ہجری. پر باتیں تو وہی پرانی ہیں، نہیں تو کچھ نہیں ہے. یہ قول جو ہے، یہ قول شروع کر چکے لکھا ہے ایک لائن میں، تو یہ دیکھ لیجیے گا. بری و جریر من خبث الفرزدق، بری جریر من خبث الاختل وسکری ومن جفاء الفرزدق وفخری فجری ہے جی. یعنی اختل کی خباثت سے آزاد بندہ، اور فرزدق کی فخر وغیرہ سے بھی آزاد ہے، اتنا زیادہ یہ سب نہیں کرتا ہے. آپ کو اس میں کیا ملے گا؟ آپ کو اس میں ملے گا حلاوت الغزل، مرارت الحجا. یہ آپ کو اس میں یعنی غزل میں بھی اتنا ہی اچھا کہتا ہے اور ہجوں میں بھی اتنا ہی اچھا کہتا ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ دو چیزیں مشہور ہیں. وہ اکثر و اشیاء اختل اور فرزدق سے بھی زیادہ مشہور ہے. فإن الأول لم يوجد إلا في المدح والهجا، کیونکہ پہلا جو تھا اختل، اس میں کیا ہے؟ مدح، ہجا اور خمر، 3 چیزیں مشہور ہیں. اور دوسرا جو ہے فرزدق، وہ کس سے مشہور ہے؟ الا فی الفخر، صرف فخر میں مشہور ہے. یہ دیکھیں یہ شعر یہاں سے لکھ لیجیے گا چاہیں آپ. لقد ولدت ام الفرزدق مفرقا مقرفا فجاءت بوزار قصير القوادم. قصر القوادم مطلب ناٹا رہا ہوگا، یہ کہنا چاہ رہا ہے. اور اس میں یہ والا دیکھیے، یہ والا ایک لکھ لیجیے گا. عمر بن عبدالعزیز کی مدح کرتا ہے تو کہتا ہے ان نرجو اذا الغیث واخلفنا من الخلیفۃ ما نرجو من المطر. کہتے ہیں کہ جب بارش سے جو ہمیں امید رہتی ہے، بارش سے جو ہمیں امید رہتی ہے، سیم امید ہم کس سے کرتے ہیں؟ خلیفہ سے امید کرتے ہیں. ما نرجو من المطر، جو ہم بارش سے امید کرتے ہیں، سیم امید ہم خلیفہ سے کرتے ہیں. اذا الغیث واخلفنا، جب بادل جو اگر چلی جاتی ہے تو ہم وہی امید خلیفہ سے کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے برتیں گے ہمارے ساتھ. ایک سے یاد کر لیجیے گا، زیادہ نہیں.
ایک یہ والا یاد کر لیجیے گا، اذا غضبت علیک بنو تمیم حسبت الناس كلهم غضابا، حسبت الناس كلهم غضابا، یہ پوچھا ہے. اس کے بعد کیا بولا، فغض الطرف انك من نمير ولا كعبا بلغت ولا كلابا. یہ وہ کون تھا جی؟ نمیر کا کون آدمی تھا؟ راعی بن نمیر تھا نا کوئی، تو اس کو ہجے جی کرتا ہے جی یہ. فغض الطرف، تم جو ہے نگاہ نیچی کر لو کیونکہ تم تو نمیر سے ہو. ولا كعبا بلغت ولا كلابا، نہ تو تم ٹکنے تک ہی پہنچ پاؤ گے اور نہیں کتے تک پہنچ پاؤ گے. بتائیے تو کتنا برا کہتے تھے یہ لوگ. زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا ابشر بطول سلامتي يا مربع ومن جيد فخره ان الذي حرم المكارم تغلبا جعل الخلافة والنبوة فينا. یہ والا دیکھیے وہ شعر جو لاسٹ میں جو کہتا ہے نا وہ والا، هذا ابن عمي في دمشق خلیفة لو شئت ساقكم الي قتینا. کہتا ہے کہ میرا یہ بھائی ہے دمشق میں خلیفہ ہے عبد الملک. لو شئت، یہ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو جو ہے تمہیں پکڑ کے لے آئے. تو اسی پر اس نے کہا عبد الملک نے، یار بھائی یہ بیوقوف اگر یہ کہتا مازاد المراغ علی انجال شرطی، تو میرے شرطی بنا دی. اگر یہ کہتا لو شاء، جیسے اس نے لو شیتو کہہ دیا نا کہ اگر میں چاہوں، اس کی جگہ پر کہتا لو شاء، اگر وہ چاہے یعنی بادشاہ چاہے تو میں لسخت تو ملے تو میں لا دیتا. لیکن وہ اپنی منمانی کر رہا ہے کہ اگر میں چاہوں، وہ اپنے آپ کو بڑا دکھا رہا ہے تو میں تو یہ کام نہیں کروں گا. یہ والا آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لو شئتم ساقکم الیہ قتینا، تو وہ کہا تھا کہ لو شیتو کی جگہ پر اگر کہتا لو شاء تو میں کر دیتا اس کا کام، منع نہیں کرتا. آپ لوگ کلاس کا ٹائم ہو گیا؟ جی نفاخوری پڑھنا ہے چھوڑ دیں، چیزیں تو ایک ہی رہیں گی، ہو جائے تو لگنی ہوگا. ہو گیا کافی. کیا کہہ رہے ہیں رقیہ؟ سر مجھے اب جانا ہے تو پڑھا دیجئے، وہ ہے نا میرا دیدی ادھر ہی ہے میرے ہاتھ. آپ میں کو پین رکھے ویسے ہی، اور کیا بولتے ہیں اس کو، سنتے سنتے چل جائیے آپ. میرا دیدی ہیں آپ کے جی وہ. جی. دیکھیے 114 ان کا ماننا تھا، وہ ہم لوگ پڑھے تھے. کہاں چلے جاتے ہیں؟ 114 یہ مانتے ہیں اور وہ 110 مانتے ہیں. یمامہ میں پیدائش ہوتی ہے، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا. اور نجد میں ان کی وفات ہوتی ہے. وفات کے انہوں نے لکھا ہے 114. بہرحال نام پورا ان کا ابو حفصہ جریر بن عطیہ التمیمی. دیکھیے لقب ان کے دادا شاید یہ خطفی یا خطفی بھی لقب سے منسوب ہوں گے. یمامہ میں پیدائش ہوتی ہے ان کی، ابھی نجدے میں ایک طرح سے. اور یہ اپنی زندگی نشأۃ البدوی، گاؤں والی زندگی گزارتے ہیں. یرعی ابی غنیمات، اپنے والد صاحب کے لیے بکریاں چراتے ہوں گے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے گا. یرعی ابی غنیمات وکان فصیح اللسان، لیکن بچپن سے بڑے فصیح انسان تھے یہ ایک طرح سے. اور جب فرزدق اور اس کے بیچ جنگ شروع ہوتی ہے ہجو کی، پھر کیا ترک الیمامہ، یمامہ چھوڑ دیتا ہے اور بصرہ ہی چلا جاتا ہے. پھر وہاں سے کہیں اور بھی جاتا ہوگا بہرحال، حتیٰ کہ اس کی ملاقات ہوتی ہے حجاج سے، اور حجاج سے اس کی جم کر کے ہو جاتی ہے. شاعر نے جو ہے بعدت نساء، بہت سے عورتوں سے شادی کیا ہوئی، اس میں 3 کا تذکرہ کرتا ہے. اور ان کے بیٹوں میں بڑا بیٹا جو ہے حفصہ ہے. اس کے بعد حجاج سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے یہ پہنچتا ہے کس کے پاس، عبد الملک بن مروان کے پاس. تو وہاں پر اپنا قصیدہ سناتا ہے، لستم خیر من رکب المطایا وعند العالمین بطون راحی. پھر اس کے بعد ابن زبیر کے بعد پیش کرتا ہے، فاجاز عبد الملک وفي مجلس هذا الخلیفہ استوى بالاختر وقد انتصر علی الاختر بقصیدته التي مطلعها. لیکن اسی مجلس میں اختر اس سے جیت جاتا ہے. اس کا ایک قصیدہ ہے خف القطین سے، تو اس میں وہ جیت جاتا ہے اختر اس پر. لیکن بہرحال جیت جاتا ہے تو اس کا بھی مرتبہ بڑھ گیا وہاں پر جا کر کے. تو وہاں پر اس کا مرتبہ بڑھا ہوا بھی ہے. ولقیہ قطین تو
اس کا قصیدہ ہے جریر کا. خف القتین تو ابھی ہم نے پڑھا نا، جریر کا قصیدہ ہے. خف القتین جریر کا قصیدہ ہے. ہاں ابھی تو پڑھا اس میں. اچھا. استمع بالاختر وقد انتصر عليه الاختر بالقصيدة التي مطلعها خف القتين. مطلب اختر پر ہی یہ جیت جاتا ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اختر پر جیت جاتا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وفی آخر عہد الولید، ولید کے آخر زمانے میں حجاج کی وفات ہو جاتی ہے. ففقد جریر بموت رکنا کان یعتمد علیہ فی العراق. پھر اس کی موت سے ایک رکن ہو جاتا ہے جریر کا، جس پر کوئی بھروسہ تھا ایک طرح سے. پھر اس کے بعد جو ہے عمر بن عبدالعزیز کی بیعت لی جاتی ہوگی تو وہاں پر ان کی پہنچ جاتی ہے. وہاں پر بھی یہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ اچھے سے ان کا کام بنتا ہے. جریر کی وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے لوگوں کا. کسی کا ماننا 114 ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرزدق کی وفات کے صرف 40 دن بعد ہے، اور اختل کے وفات کے 23 سال کے بعد ہے پورا. ان کا ایک دیوان ہے بہرحال جو 1935 میں شائع ہوئی قاہرہ میں. اور اس کے بعد آپ کو اس کے مدح میں کیا ملے گا؟ دیوان میں مدح، رثا، فخر، ہجا اور غزل ملے گا آپ کو. یہ بھی پڑھیں آپ، کان امیر المساوات بین العرب والموالی، اس کی یہ تھی. اور کچھ نہیں مل رہا اس طرح سے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ جرید مقدرۃ غریبۃ علی التحکم والسخ. یہ بھی جو مذاق اڑاتا تھا اچھا سے. وذا بصر نافذ فی تتبر عورات واختلاقها. اور یہ بھی جو ہے بالکل نیچے سے کسی چیز کو یہ کرنے میں، تتبع کرنے میں بھی بڑا ماہر تھا یہ بھی بندہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر میں بول رہی ہوں ہنہ فہوری کے جتنے بھی پوائنٹ اٹھانے کے لیے تھے سب وہ نوٹس میں اٹھا لیے ہوئے بندے نے. ہاں وہ اچھا اٹھا پہلے لیتا بندہ، بہت اچھا. ہاں بڑا اچھا ہے وہ، ماشاء اللہ. بہت محنت کیا ہم لوگوں کی. اگر وہ پیسے سے بیچتا نا تو اچھا بکتا اس کا. پتا نہیں کیا نہیں ویسے. یہ دیکھیے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وَيَرْمِي الْأَخْتَلْ بِسِهَامِ التَّحَكُّمِ فَيُصَغِّرُ اسْمَهُ وَيُلَقِّبُهُ بِدَوْبَلْ وَهُوَ الْحِمَارُ الصَّغِيرُ. جو ہم لوگوں نے کسی اور کے بارے میں پڑھا تھا. جی سر یہ دوبل جو لقب اس کو اس کی ماں نے دیا تھا، لیکن شاعری میں جو ہے نا اس کو پکارا اسی نے تھا، جریر نے اختل کو دنیا کے سامنے اس دوبل، اور یہ اس نام سے اسی نے مشہور کیا تھا، دوبل کے نام سے. اچھا اچھا اچھا. یہ دیکھیے وَيُغَيِّرُ أَخْتَلْ وَقَوْمُ بِالنَّصْرَانِيَّةِ. یہ جو ہے اس کو اختل کو اور اس کے قوم کو نصرانیت پر عار دلاتا ہوگا کہ تم تو نصرانی ہو، مسلمان بھی نہیں ہو. اور یہ اختل کو اور اس کے قوم کو عقل الخنزیر، خنزیر کھانے پر، شراب پینے پر یہ عار دلاتا ہوگا. اور اس کو دوبل سے مشہور بھی کیا اس نے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں علیہ صاحب اخیطل تغلبیہ. اچھا اختل کو مصغر کر کے کہتا ہے اخیطل. وبئس التغلبی ابا وخالا. کتنا برا ہے تغلبی باپ ہونے کے اعتبار سے بھی اور خال ماموں ہونے کے اعتبار سے بھی. اخیطل کر رہا بار بار. نہیں بھائی آپ نے صحیح کہا تھا. ایک اس کا جو ہے نا قصیدہ ہے دامغہ، ہم نے اس میں کچھ لأنها دمغت خصمه. دامغہ کیوں نام رکھا؟ کیونکہ اپنے خصم کو اس نے نیچے گرا دیا ہوگا. دامغہ ایک قصیدہ ہی ان کا مشہور قصیدہ ہے، اور بائیہ ہے وہ، اس کا مطلب نام لکھے قافیہ. ہوئے نا قصیدہ ہاں بائی یا پھر جوش.
فتح الكثير مجھے لگا شاید نہیں ہے کسی حجب یا جریر رائے الابل وقوم و بنی نمیر، بنی نمیر کی اس نے ہجو کیا ہے، اور رائے الابل کوئی آدمی ہے کیا جی؟ یہ شعر دیکھیے، اقل اللہ معادل والعتاب فقولی نصبت لقد اصاب. سر وہی تو پہلے آیا جو رائے الابل، وہی تھے ابو جندل عبید بن حسین، وہ جو آدھا سا دیا ہوا تھا نا وہاں کوٹیشن سی مطلب آدھی لائن دی ہوئی تھی، وہی رائے الابل انہیں کو کہا جاتا، ابو جندل عبید بن حسین وہ تھے. ٹھیک ہے، تو ان سب کی اس نے ہجو کیا نا. اب یہ سے کہہ رہے ہیں کہ وحد لم یستطیع ان یجعل فخر بآبائہ موازیا، یہ فخر تو نہیں کر سکتے تھے بہرحال یہ اس کی طرح فخر نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی کرتے ہوں گے اپنا. یہ دیکھیں یہ والا وحید حجر اختر، تو جب اختر کی جو کرتا ہوگا فخر بھی اسلامی، تو اپنے اسلام نے فخر کرتا ہوگا. اور وہ فی مضر النبوۃ الخلاف، اور مضر میں جو نبوت اور خلافت ہے اس کی کرتا ہوگا. ان الذی حرم المکارم تغلیب جعل خلافت والنبوۃ فینا. وجریر یفخر علی جمیع الشعراء، تمام شعراء پر فخر کرتا ہوگا تو کہتا ہوگا اعد اللہ للشعراء منی صوائق یخضعون لها الرقابہ. اللہ تعالی نے تمام شعراء کو مجھے کیا بنایا ہے؟ صاعقہ، بجلی بنایا ہے، سب کی گردن جھکی جا رہی ہے یہاں پر. اور یہ والا شعر مشہور اذا غضب طاریق بنو تمیم، تو تمہیں یہ غصہ، اگر ہم لوگ غصہ دکھیں تو سمجھو کہ پورا قوم ہی غصہ ہے پھر تم پر. بہرحال کافی ہے اتنا. سب ایک اس کا کوشچن پوچھا تھا نا پی وائی کیوز میں کہ کیا تھا، کانا جریر ینتمی الی الیمامہ التی تقع بالجنوب الشرقی من نجد وہی المسامہ الان، تو اس کا آنسر تھا ریاض. بتانا یمامہ کہاں ہے، ابھی لکھ لیجیے گا، ابھی ریاض میں. یہ کوئی راعی بن نمیر ہے، اس نے کہا تھا کہ انس و جن مل کر بھی جریر کی طرح شعر نہیں کہہ سکتے. وہی جس کی اس نے ابھی حجب کی تھی اسی نے بولا. شاید ابو عبیدہ کو ہی انہوں نے کہا تھا کہ جریر فرزدق اختر نے اتنا کچھ دیا ہے کہ پورا اسلام میں جو ہے نا کسی نے اتنا نہیں دیا شعر کو، تینوں نے مل کر اتنا دے دیا. اور اس کا ایک وہی کوشچن جو ہم نے بھی پڑھا، یہ بکریاں وغیرہ چراتا تھا، ایسے پوچھا ہوا ہے. شاعر الاموی ینتمی الی عشیرتی قبیلہ تمیم تعریف برعی الغنم والحمیر، گدھے اور بھیڑیے، بھیڑ بکری جو ہوتی ہے، حمیر وہ چراتا تھا. لیکن چینج کر کے ڈال دو وہاں پہ، ہم نے رائے یاد کیا ٹھیک وہ. اغانی نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے ہجو کرنے والے تھے ثلاثۃ و اربعون شاعر، 43 شاعر ہجو کیا ہے اس کا مل کر کے، لیکن سب کو اس نے اٹھا پٹک دیا. فینبذهم وراء ظہری، سب کو پیٹا. یہ اغانی نے لکھا ہے ثلاثۃ و اربعون شاعر، 43 شاعر، 43. عرب میں ہجو میں سب سے مشہور شاعر میں ایک تو جریر ہے، دوسرا حطیہ ہے، اور تیسرے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. حسان بن ثابت کو کوئی مدح میں نہیں لگا کے آئے گا، ٹھیک، وہ بھی ہجو میں مشہور ہے.
ان کا محبوبہ کا نام امامہ ہے نا. یہ امامہ جو ہے یہ حجاج نے ہی ہدیہ کیا تھا جریر کو. امامہ لڑکی, یہی امامہ کوشچن لڑکا ہم بھی پوچھنے نام لگے ہوتا ہے نا. تب سے میں نے کسی میں پڑھا نہیں لکھا کہ حجاج نے اس کو دیا دی باندھ دیا ماما. حجاج نہیں دیا تھا, امامہ نام کر کے. امامہ آپ علیہ السلام کے بھی ایک اس کا نام تھا, کیا نام تھا, نتنی کا شاید. نمستی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. یہ نماز میں اس کو اوپر رکھ لیتے تھے نا, سر پہ بیٹھی رہتی تھی وہ, کاندھے پہ بیٹھتی تھی. جب رکوع سجدہ کرتے تو اتار دیتے, پھر جب کھڑا ہوئے تو اٹھا کے اس کو پھر رکھ لیتے تھے آپ علیہ السلام. آج کے دور میں کوئی ایسا کرے گا تو اس کو تو سب مسجد سے بھگا دے گا. شاید وہ پتہ نہیں نفل نماز کا واقعہ ہے کیا, اللہ بتا جانے. انہوں نے جو یہ کیا ہے مرثیہ کا ہے خالدہ بیوی کے لیے, اس کا نام ہے جوسہ حوصہ, قصیدۃ جوسہ حوصہ. کتنا اچھا شعر کہتا ہے اپنے بیوی کے ہیں. وَلَقَدْ نَظَرْتُ وَمَا تَمَتُّ وَنَظْرَةٍ فِي اللَّحْدِ حَيْثُ تَمَكَّنَ الْمِحْفَارُ. مرنے کے بعد تو سبھی یہ سب کہتے ہیں. یا اللہ, میں ریکارڈ میں بول رہا ہوں.